اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو آج کی اس ٹریننگ کے اندر ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے ٹریننگ جو ہے اپنا ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم پروڈکٹس کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ پروڈکٹ ٹریننگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد یہ انشاءاللہ تعالی یوٹیوب جو چینل ہے ثقلین افضل خلان، اس کے اوپر موجود ہوگی۔ اس کو آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اور اس کو ریوائز کر کے اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دوبارہ سن کے آپ ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، آپ لائک بھی کر دیں اور اپنی ٹیم میں شیئر بھی کر دیں، تاکہ یہ ٹریننگ آپ کو ملتی رہیں اور آپ ڈیٹیل کے ساتھ ٹائنز کی پروڈکٹ کو پروفیشنلی آپ سیکھ سکیں، اور جو ٹائنز کی بزنس ہے اس کو ہم پروفیشنلی جو ہے کر سکیں۔ وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو پروفیشنلزم کی طرف لے کے آنا ہوگا۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہم بات کریں گے ٹائنز کا جو کلینزنگ کانسیپٹ ہے، یعنی کہ ٹائنز کا صفائی کا جو تصور ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی صفائی کیوں کرنی ہے، یہ انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہوگا۔ اور پھر انشاءاللہ آگے ہم سٹیپ بائی سٹیپ تینوں جو ٹائنز کے جو کنسیپٹ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ کلینزنگ کیوں ضروری ہے اور کلینزنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ٹائنز نے کیوں پیش کیا، انشاءاللہ آج کی ٹریننگ میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ اس ٹریننگ کو سننے سے پہلے آپ تمام دوست جو ہے اگر آپ کے پاس ڈائری پین ہے تو آپ جو ہے اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں اور بعد میں اس کو ریوائز بھی کر لیں، لیکن انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کے لیے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگی، اس کو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرا تعارف آلریڈی آپ سے ہے، ثقلین افضل خلان میرا نام ہے، اور ٹائنز کے اندر SSM ہوں، سینئر سیل مینیجر، اور اس بزنس کو مزید سیکھ بھی رہا ہوں، اور اس میں بزنس سے میں اپنے آپ کو پروفیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً جو ہے آپ لوگ بھی اس بزنس کے اندر اپنے آپ کو پروفیشنلزم کی طرف لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے مزید جو ہے اسٹیبل سکسیس حاصل کریں گے اور اپنا نام بھی بنائیں گے۔ آج کا جو ٹاپک کا نام ہے جی وہ کلینزنگ ہے۔ بیسیکلی ٹائنز نے جو کنسیپٹ اختیار کیا، اس کنسیپٹ کی جو بنیاد ہے وہ TCM ہے، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن۔ یہ چائنا کا جو روایتی طریقہ علاج ہے جس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو چائنیز ہیں یہ ایج وائز یعنی کہ عمر میں دیکھا جائے تو ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت شاندار ہے۔ تو ٹائنز نے اس کانسیپٹ کو جو پرانا 5000 سال پرانا تھا اس کو مزید ٹائنز نے یعنی کہ جدید اور قدیم کا کمبینیشن بنایا، یہ دونوں کو اکٹھا کیا، اس کے اندر بایو ٹیکنالوجی کو ڈالا اور اس کو امپروو کر کے اور اس کا بہترین کمبینیشن بنا کے اس وقت ٹائنز جو ہے وہ ویلنس انڈسٹری کے اندر لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے۔ اب کلینزنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کلینزنگ کیوں ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں ہم سب مسلم ہیں تو حدیث مبارکہ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم اگر روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں تو ہمارا صفائی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے کپڑے واش کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کپڑوں کی صفائی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم کھانا کھانے کے بعد برتن واش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا مطلب برتنوں کی صفائی۔ اس کے بعد دیکھیں تو ہم جو ہے گھر کی صفائی، یہ روزمرہ کا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کلینزنگ جو ہے یعنی کہ صفائی کا جو عمل ہے، جہاں پہ ہمارے بیرونی عوامل میں یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ
ہم مختلف جگہوں پہ جب میں نے مثالیں دی ہیں، ہم صفائی کا جو ہے عنصر ہمارا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو اپنے جسم کی اندرونی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. انسان کا جو جسم ہے اس کو اندرونی صفائی کی کیوں ضرورت ہے، یہ انشاءاللہ آج کی اس ٹریننگ میں ہم سمجھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے آج جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارا سٹائل ہے، لیونگ سٹائل، یعنی کہ لائف سٹائل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو ماڈرن لائف سٹائل ہے، جس کے اندر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں پولوشن کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گاڑیوں کا دھواں آ چکا ہے، اربن پولوشن ہے، انڈسٹری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹری کا دھواں ہے. ان کی جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر اگر دیکھا جائے تو کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے، SO2 سلفر ڈائی آکسائڈ وہ انٹر ہو رہی ہے، انسانی جسم کے اندر جا رہی ہے. تو پولوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو سٹریس ہے اس کا میں بھی ماڈرن لائف سٹائل کے اندر بہت زیادہ سٹریس کا عمل دخل ہے. انسان کی زندگی بہت تیزی کا شکار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے اندر ٹھہراؤ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، دباؤ کا شکار بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اب درخت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، انڈسٹریز زیادہ لگائی جا رہی ہے، تو جس کے نتیجے کے اندر ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فاسد مادے جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جہاں تک اگر بات کریں اپنی خوراک کی تو خوراک کے اندر نیوٹرینٹس کے بجائے ہم فاسد مادے کھا رہے ہیں. یعنی کہ جنک فوڈ کا اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ ہمیں آرگینک ڈائٹس نہیں ملتی، ہمیں کوئی ایسی خوراک نہیں ملتی جو کیمیکل سے فری ہو اور اس کے اندر ٹاکسنز نہ ہوں اور فاسد مادے نہ ہوں. تو یعنی کہ ہماری خوراک فاسد مادوں سے بھری پڑی ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو کولیسٹرول تیزی سے آج بڑھ رہا ہے، یعنی کہ جتنی بھی جنک فوڈ ہے اس کے اندر جو کولیسٹرول کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انسانی جو جسم ہے اس کے اندر کولیسٹرول کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو کیمیکل کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری خوراک ہے مختلف آپ دیکھتے ہیں چاکلیٹس ہیں، مختلف یہ اس طرح جو آپ جنک فوڈ لیز دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف سلانٹیز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے اندر مختلف آرٹیفیشل کلر استعمال کیے جا رہے ہیں، مصنوعی رنگ استعمال کیے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ بھی کیمیکل ہوتا ہے. اور جو ہیوی میٹلز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور ہمارا جو پانی ہے اس کے اندر جو دھاتیں موجود ہیں ہیوی میٹلز ہے، جس میں سیلینیم ہے، آرسینک ہے، کیڈمیم ہے، بیرینیم ہے، اور مرکری ہے، لیڈ ہے، سلور ہے. یہ دھاتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہماری باڈی کے اندر جا رہی ہیں، پانی کے ذریعے جا رہی ہیں، خوراک کے ذریعے جا رہی ہیں. جو انسانی جسم کے اندر یہ مختلف جو میں چیزیں گنوائی ہیں، اگر ان کو میں ریپیٹ کر دوں تو دوبارہ آپ کے لیے آسان ہوگا تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں. انسانی جسم کے اندر جو ہے نمبر 1 فری ریڈیکل جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ فری ریڈیکل جو ہیں وہ فوڈ کے ذریعے بھی آتے ہیں، وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اس کے ذریعے بھی انسانی جسم میں فری ریڈیکل بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو ریڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ لیپ ٹاپ ریڈیشن، موبائل ریڈیشن، اس کے ذریعے انسانی جسم کے اندر فری ریڈیکل بن جاتے ہیں. تو یہ فری ریڈیکل ہماری باڈی کے اندر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. فری ریڈیکل کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیوی میٹلز، جو ابھی میں نے گنوائی ہیں تقریباً 8 ہیوی میٹلز ہیں، بھاری دھاتیں ہیں، وہ جو پانی کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے ہماری باڈی میں جا رہی ہیں. تیسرے نمبر پہ ٹاکسن، فاسد مادے، گندے مادے، وہ ہمارے جسم کے اندر جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پہ فیٹ، چکنائی ہمارے جسم کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. چکنائی کے اندر اگر دیکھا جائے تو LDL اور ٹرائی گلسرائڈ جو ہمارے جو ہے جسم میں تیزی سے جا رہے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہمارے جسم کے اندر کیمیکل جو ہے وہ تیزی سے جا رہے ہیں. کیمیکل کا جو کہاں سے آتے ہیں، سب سے پہلا کا جو کیمیکل ہے وہ فرٹیلائزر ہے، یعنی کہ کھادیں جو فصلوں میں استعمال کی جاتی ہیں. اور کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟ 2 مقصد ہوتے ہیں کھادوں کا استعمال کا. ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو ییلڈ ہے، یعنی کہ پیداوار زیادہ لی جائے، ٹھیک ہے. کیمیکل کی وجہ سے ان کی گروتھ اب نارمل گروتھ ہوتی ہے، یعنی کہ تیزی سے وہ بڑھتی ہیں اور اس میں پیداوار زیادہ مل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر نیوٹرینٹس کم ہو جاتے ہیں، اور نیوٹرینٹس بلکہ سم ٹائم نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ پھر فرٹیلائزر کی بات
جو ہے پیسٹیسائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں، اور یہ کیڑے مار ادویات جو ہیں، دیکھیے کیڑا جو ہے یہ جاندار چیز ہے، اس کو یہ کل کر دیتے ہیں. یہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ فصل کے اندر، پھلوں کے اندر اور فصلوں کے اندر جو ہے اناج کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں. اور اس کے بعد آگے ہیں چھٹے نمبر پہ جو کیمیکل کی میں بات کر رہا تھا، تو کیمیکل پہلا میں نے بتایا فرٹیلائزر، دوسرے نمبر پہ پیسٹیسائڈز، اور تیسرے نمبر پہ ایک چیز ہے پریزرویٹرز. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مختلف خوراکوں کو محفوظ کرنے کے لیے پریزرویٹرز استعمال کیے جاتے ہیں. آپ جیسے دیکھیں کھلا دودھ ہوتا ہے، وہ آپ زیادہ دیر آپ نہیں رکھ سکتے، جب بیکٹیریا چلا جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر ڈبوں والا دودھ دیکھیں، وہ دکانوں پہ کئی سال پڑا رہتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا. اور اگر آپ گھر میں لے کے رکھ دیں تب بھی خراب نہیں ہوتا، اس کے اندر پریزرویٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ جوس وغیرہ ہم پیتے ہیں، یہ جو ڈبے والے جوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، یہ جوس کے اندر بھی پریزرویٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جتنی بھی جنک فوڈ ہے اس کے اندر پریزرویٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے. اور سم ٹائم جو ہے آرٹیفیشیل ایسے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ اس جنک فوڈ کا ایک ذائقہ اور خوراک بنے، خوراک کا جو ذائقہ بنے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بعد میں ہماری باڈی کے اوپر جو ہے آتے ہیں، اور ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کیمیکل ہم کھا رہے ہیں. اور 6ویں نمبر پہ چیز ہے وہ ہے پیراسائٹس. پیراسائٹس کہتے ہیں بیسک اردو میں اس کو کہا جاتا ہے طفیلیے. یہ ایسے جاندار آرگنزم ہوتے ہیں جو دوسروں پہ پلتے ہیں. اس میں بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، وائرس بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف پیٹ میں کیڑے جو بچوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے یہ پیراسائٹس ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 6 ایسی چیزیں جو انسانی جسم کے اندر جا رہی ہیں. اور ان کا سورس کہاں سے جا رہی ہیں؟ یہ ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہیں، خوراک کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہیں، پانی کے ذریعے جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیسن، یاد رکھیں جتنی بھی دوائیاں ہیں، میڈیسنز ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ کیمیکل پہ ہوتی ہے. مختلف ایسے سالٹ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سم ٹائم ہماری باڈی کا میٹابولک سسٹم ان کو جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کرتا. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہو چکا ہے وہ بھی ہماری صحت کے اوپر بہت برے اثرات ڈال رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ 6 چیزیں جو ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جسم میں ٹاکسک لیول بڑھ رہا ہے، ٹاکسن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹاکسن فاسد مادے ہمارے جسم میں بڑھ رہے ہیں. ایک آپ دیکھتے ہیں مطلب ہر وقت سر بھاری رہتا ہے، سینے میں جکڑن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری علامات ہے کہ باڈی کے اندر ٹاکسک لیول بڑھ چکا ہے، فاسد مادے بڑھ چکے ہیں. تو ٹائمز نے کانسیپٹ دیا ہے، یہی ہماری ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے کہ آپ النس انڈسٹری میں جائیں تو وہاں پہ کلینزنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے اندر موجود جو کیمیکل ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں 6 چیزیں، ان کو جسم سے نکالا جائے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ٹائمز نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جسم کی صفائی کرنی ہے. اب دیکھیں آپ عام زندگی میں نے مثالیں دی ہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس گاڑی ہے، اگر آپ گاڑی کے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ گاڑی کی ٹویننگ کرواتے ہیں، آپ موٹر بائک کی ٹویننگ کرواتے ہیں، موٹر سائیکل کی، تو ٹویننگ کے بعد اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو سیم لائک اسی طریقے سے جو انسانی باڈی ہے یہ بھی ایک جسم ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے. جب اس کے اندر یہ 6 چیزیں جائیں گی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہمارے جسم کے آرگن اور سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں انسانی جسم جو ہے وہ جلدی بڑھاپے کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. اور انسان کی جو باڈیز ہیں، انسان کا جسم ہے، انسان کا جو دماغ ہے، اور انسان کی جو یادداشت ہے، اس کے اوپر برے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ بڑھاپے کا شکار ہو جائے گا. آپ کئی ایسے دوست اپنے دیکھیں کہ جن کی ایج کم ہوتی ہے، لیکن اگر ان کا چہرہ دیکھا جائے تو وہ ایج چہرے سے زیادہ ان کی ایج نظر آتی ہے، وہ بڑھاپے کا شکار نظر آتے ہیں، ان کے چہرے پہ جھریاں آ چکی ہوتی ہیں، بال ان کے وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ساری وجوہات جو ہے کیا ہے کہ ان کے جسم میں فاسد مادے جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. اب جب جسم میں فاسد مادے بڑھیں گے تو اسی فاسد مادے جب بڑھیں گے تو ہمارے جسم کے اندر جو جتنے آرگن ہیں
ان تک بلڈ کی سپلائی ڈسٹرب ہوگی. جب سپلائی ڈسٹرب ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی پرفارمنس کی خراب ہو جائے گی. تو ہم جسم کی جب صفائی کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں چکنائی لیول کم ہو جاتا ہے, چکنائی کم ہو جاتی ہے. جب ہم جسم کی جو صفائی ہے اس کو ہم صحیح وقت پہ جب کرتے ہیں تو غذائیت جو ہے وہ خلیے تک پراپر طریقے سے پہنچ جاتی ہے. جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں تو 6 نیوٹرینٹس ہیں, ٹھیک ہے, 6 نیوٹرینٹس جس میں پروٹین ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹ ہے, وٹامنز ہیں, منرل ہے اور پانی ہے. جب یہ 6 چیزیں ہم کھاتے ہیں تو جسم کی جب صفائی ہوتی ہے تو یہ 6 چیزیں ہمارے خلیوں تک صحیح طریقے سے پہنچ جاتی ہیں, تو بعد میں پھر یہ کیلریز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ خون کا بہت اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ خون جب بہت اچھا ہوگا تو باڈی میں ٹرانسپورٹ اچھی ہو جائے گی. صفائی کرنے سے خون کا جو گاڑھا پن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بلڈ وسکوسٹی نارمل ہو جائے گی. اس طریقے سے ہم ایک اچھی صحت کو انجوائے کریں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہماری باڈی میں میکسیمم ڈیزیزز بیماریاں آتی ہیں ان کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں ٹاکسک لیول بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ فاسد مادے جو جسم کی چیز ضرورت نہیں ہے وہ جسم میں زیادہ اس کا مطلب وہ زیادہ جمع ہو جاتی ہے, تو جس کے نتیجے میں بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ان کی جسم سے صفائی کرنی ہے, ان کی کلینزنگ کرنی ہے. تو ٹائنز کا جو کنسیپٹ ہے انتہائی شاندار ہے اور یہ سمجھ آنے والا ہے اور بہت آسان سمجھ آنے والا ہے کہ عام زندگی میں صفائی کا عنصر جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے ہمیں انسان کو اندر سے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب صفائی ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب صفائی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے باڈی سے ٹاکسک لیول کو نکالنا ہے, اور سب سے پہلے ہم نے صفائی کرنی ہے اپنے ڈائجسٹو ٹریک کی, نظام ہضم کی. اس کے بعد ہم نے صفائی کرنی ہے خون کی نالیوں کی, پھیپھڑوں کی صفائی کرنی ہے, جلد کی صفائی کرنی ہے اور اپنے باقی جو اعضاء ان کی صفائی. جب یہ عمل پورا ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے جتنے آرگن وغیرہ ہیں دے کین فنکشن پراپرلی, تو وہ پراپر طریقے سے فنکشن کرنا شروع کر دیں گے. تو ہماری کمپنی نے جو پروڈکٹس متعارف کروائی ہیں کلینزنگ کے حوالے سے, تو یہ بڑی شاندار پروڈکٹس ہیں کلینزنگ کے حوالے سے. ہماری کمپنی نے سب سے پہلے کلینزنگ جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ چیٹوسان ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جو چیٹوسان ہے یہ کلینزنگ پروڈکٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کے بعد کلینزنگ سیریز پہ جب میں 1 by 1 پروڈکٹ کو ڈسکس کروں گا تو ہم ان پروڈکٹ کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. چیٹوسان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہماری کمپنی نے گریپ ایکسٹریکٹ بنایا ہے جو کہ ریڈ گریپ سے بنایا جاتا ہے. اچھا, چیٹوسان کلینزنگ پروڈکٹس ہے اور جو گریپ ایکسٹریکٹ ہے یہ ڈیٹاکسیفائر ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے, ڈیٹاکسیفائر ہے. ان میں کیا فرق ہوتا ہے انشاءاللہ آگے چل کے ہم جو ہے وہ کریں گے. اب جیسے چیٹوسان ہے اس کو جب یوز کرتے ہیں تو آپ کی ڈائجسٹو ٹریک, بلڈ ویسل وغیرہ صاف ہو جاتے ہیں, لیکن جو ڈیٹاکسیفائر ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے آرگن کے اندر جو کیمیکل چلے جاتے ہیں وہاں سے بھی یہ سکوینج کیے جاتے ہیں, وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں. گریپ ایکسٹریکٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے میٹابولک مینجمنٹ ٹی ہے, ٹھیک ہے, 5 جڑی بوٹیوں کا یہ مجموعہ ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا کلینزر ہے وہ ہے سیل ریجوینیشن. اتنی شاندار پروڈکٹ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے سیل کے اوپر کام کرتی ہے اور جسم کے اندر آکسیجن لیول کو بڑھاتی ہے. تو یہ 4 ہماری کمپنی نے آپ کے لیے کلینزنگ سیریز جو ہے کلینزنگ اور ڈیٹاکسیفائنگ پروڈکٹس بنائی ہیں. تو یہ جو پروڈکٹس ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے, 1 by 1 ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ہر پروڈکٹ کو تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے ہاؤ ٹو کنزیوم ان پروڈکٹ کو, ہم نے کھانا کیسے ہے. تو یہاں پہ ایک بات اپنی نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر 5 چیزیں جو ہیں ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. پروڈکٹ کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو 5 چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے کانسیپٹ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کانسیپٹ کیا ہے ہماری پروڈکٹ کا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کلینزنگ ہے, ریگولیٹنگ ہے اور ریپلینشنگ, ٹھیک ہے, یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ کے بعد آپ نے ہر پروڈکٹ کی پی پی ٹی کو باقاعدہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اسٹڈی کرنا ہے. وہ انشاءاللہ ہم پی پی ٹیز کو آگے 1 by 1 پڑھیں گے, تمام پروڈکٹ کی اسٹڈی کریں گے, اس کی ٹریننگ آپ کو دوں گا. پی پی ٹی کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے ہر پروڈکٹ کی ویڈیو کو اپنی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے. ویڈیوز کے اندر بہت سارا نالج آپ کو ملے گا. تیسرے نمبر پہ ویڈیو ہوگی اور چوتھے نمبر پہ جو چیز آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں جاننی ہے وہ ڈیمو ہمیں پتا ہو, ہر پروڈکٹ کا ڈیمو پتا ہو, ڈیمونسٹریشن چیٹوسان کی ڈیمونسٹریشن کیا ہے اور باقی پروڈکٹ کی اس طریقے سے ڈیمو پتا ہو. اور چوتھے نمبر پہ ڈیمو ہو گیا اور 5ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ نے شیئرنگ تیار کرنی ہے, یعنی کہ جب آپ نے اور آپ کی فیملی نے جب پروڈکٹ کو استعمال کیا تو کیا کیا ریزلٹ آپ کو ملے. تو یہ پروڈکٹ کے حوالے سے 5 چیزیں جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے.
تو یہ 5 چیزیں میں لے کے آگے چلوں گا. آج سے ہم نے جو آغاز کیا کہ ہم نے کلینزنگ کے بارے میں بات کر لی کہ ہمارے جسم کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے جسم میں صفائی نہیں ہوگی تو آپ باقی جتنے بھی پروڈکٹ ریگولیٹنگ دیتے ہیں یا ریپلینشنگ پروڈکٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی پہ اتنی افیکٹ نہیں کریں گی جتنی کلینزنگ کے بعد افیکٹ کرتی ہیں. تو صفائی کا عمل سب سے پہلے ہے. تو آج کا سیشن یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو کوئی سوال ہو تو مجھ پہ آپ کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ جو ہے یوٹیوب پہ میں یہ ٹریننگ جو ہے اپلوڈ کر دوں گا, وہاں پہ آپ کومنٹس کے اندر بھی مجھ سے کوئی کویشچن جو ہو آپ کو پوچھ سکتے ہیں. اس کویشچن کے جواب انشاءاللہ نیکسٹ ٹریننگ پہ ہم ڈسکس کر لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹریننگ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے, آگے کلینزنگ سیریز بھی ہم لیں گے تاکہ کلینزنگ سیریز ہماری مکمل ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم ریگولیٹنگ پہ چلے جائیں گے, پھر ہم ریپلینشنگ پہ چلے جائیں گے, پھر ہم ڈیوائسز لے لیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری انشاءاللہ بزنس کی بھی ٹریننگ چلتی رہے گی. آپ کے یہاں پہ تشریف لانا اور آج کی ٹریننگ میں آنا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں, شیئر بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں, اور اپنی ٹیموں کے اندر لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کی ٹیموں کو بھی نالج اس کا ملے. تھینک یو ویری مچ.